اسی چیز کے پیش نظر گزشتہ روز ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ آج اس حوالے سے ایک انتہائی اہم دن تھا کیونکہ بغداد میں آج ایک انتہائی اہم میٹنگ ہونا تھا، اور ایک اور انتہائی اہم بات جو کہ شام کے حالات کے حوالے سے خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت جو ملک شام کے حالات ہیں، یہ حالات، اس کے جو اثرات ہوں گے یہ صرف شام تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس کا اثر پورے اس خطے میں، مشرق وسطیٰ میں، بلکہ عالمی حالات پر ان کا گہرا اثر ہوگا، اور عالم اسلام میں اس کے براہ راست اثرات آئیں گے اور آ رہے ہیں، کیونکہ اس مسئلے کو مسلسل شیعہ سنی تنازع کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور شروع میں جو وہاں پر حیات الشام جو باغی گروہ ہیں، جو شدت پسند ہیں، انہوں نے ایک پروپوگنڈا یہ کیا، وہ اس نظریے کے ساتھ ہے جو کہ جھوٹ تھا کہ جی ہم یہاں پر کوئی مسئلے کی تعصب نہیں پھیلائیں گے، فرقہ واریت ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم تو بشار الاسد کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے بات کہی، بشار الاسد جو کہ مسئلے کی اعتبار سے علوی ہے، لیکن جو شدت پسند ہوں، جو تکفیری ہوں، وہ کچھ بھی کر لیں، جتنی مرضی ایکٹنگ کر لیں، ان کی اصلیت اور ان کی ذہنیت تو نہیں بدل سکتی، اپنی ذہنیت وہ نہیں بدل سکے۔ اور ایسا ہی وہاں پر ہوا، جیسے ہی انہوں نے شام میں، حلب میں قبضہ کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے مسئلہ کی تعصب کی انتہا کر دی، فرقہ واریت کی انتہا کر دی، اور جو زخمی تھے، ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر، اسپتالوں میں جا کر پوچھ رہے ہیں کہ شیعہ کون ہے، اور جو شیعہ اپنے آپ کو کہتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر وہ لوگ کہ جو پہلے اہل سنت تھے، پھر اہل تشیع وہاں پر ہو چکے ہیں، ان کو باندھ کر تشدد کیا گیا، وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کئی مومنین کو انہوں نے وہاں پر شہید کیا، جن کی ویڈیوز موجود ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر۔ اور پھر صرف یہیں تک سلسلہ نہیں رکا، بلکہ مسجد اقصیٰ اور روضہ امام حسین علیہ السلام، ان تصویروں کی انہوں نے باقاعدہ بے حرمتی کی، اور گزشتہ روز ہم نے اسی والے سے ویڈیو کی تھی کہ عراقی مزاحمتی افواج نے ایسا کرنے والے ایک بدبخت کو فی النار بھی کیا۔ اب اس ساری صورتحال میں وہاں پر عراق ایک واحد ملک ہے جو ان باغیوں کی کھل کر براہ راست مخالفت کر رہا ہے اور ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور عراق ان باغیوں کی آنکھ میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ اب عراق ان کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ ایک تو ان کے ذہنوں میں ناسبیت ہے، دشمنان اہل بیت، اور یہ دمشق میں جناب سیدہ کے مزار پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ 2013 میں بھی دولت اسلامیہ کے نام سے اسی فتنے نے جب شام میں حملہ کیا تو اس کے بعد عراق میں بھی انہوں نے حملہ کیا، وہاں پر بھی انہوں نے بہت تباہی مچائی۔ اس لیے عراق جانتا ہے کہ شام کے بعد یہ شدت پسند عراق کا رخ کریں گے، اور یہ جو شدت پسند گروہ ہیں جو اسلام دشمن ہیں اور اسلام دشمن قوتوں کے اشاروں پر ہی ناچ رہے ہیں، ان کا ایجنڈا یہی رہا ہے فتنہ برپا کیا جائے اور عالم اسلام کو تقسیم کیا جائے۔ اسی چیز کے پیش نظر ان باغیوں نے گزشتہ روز ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور ایک بڑی شاطرانہ چال چلی۔ اس میں انہوں نے براہ راست عراق کو، عراقی وزیر اعظم کو پیغام دیا اور کہا ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، یقین دہانی ہم کرواتے ہیں آپ کو، بس آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں، شام میں ہمیں اپنا کام کرنے دیں، آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ انہوں نے گزشتہ رات پریس کانفرنس کی۔ اچھا، ان کے اس عمل سے، اس پریس کانفرنس سے انہوں نے ان کے پیچھے جو سوچ ہے اس کی بھی عکاسی کر دی ہے۔ یہی موقف ان کا رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ہی ایک دوسرے سے بدگمان کر دو، ایک دوسرے کا مخالف کر دو، تاکہ ان کا اپنا کام آسان ہو جائے، اور لالچ دے کر ہی ٹریپ کیا جاتا ہے۔ اور ان کے پیچھے جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کو بھی تیار ہیں۔ تو انہوں نے عراق میں بھی کچھ سیاستدانوں کو پیسے دیا، اور انہوں نے بھی بیان دینا شروع کر دیے کہ عراق کو اس صورتحال سے باہر رہنا چاہیے اور اپنے مفادات کو دیکھنا چاہیے۔ آج اس حوالے سے ایک انتہائی اہم دن تھا کیونکہ بغداد میں آج ایک انتہائی اہم میٹنگ ہونا تھی عراقی وزیر اعظم کی، محمد شیع السوڈانی، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس ارغچی اور سیرین وزیر خارجہ کی۔ لیکن اس میٹنگ میں عراقی وزیر اعظم نے تکفیریوں، شدت پسندوں کے اس موقف کو اٹھا کر پھینک دیا ہے، اس کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ عراق شام میں اس شدت پسندی کے خلاف اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ ایران کو اور شام کو یقین دہانی کراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم باطل کے خلاف سرگرم عمل ہیں اور رہیں گے جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ مزید صورتحال کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ عناصر یہاں پر بھی غزہ اور لبنان جیسے حالات بنانا چاہتے ہیں، اور یہی تو اسلام دشمن قوتوں کا ایجنڈا ہے کہ عالم اسلام کے ہر اسلامی ملک کو اپنے مفاد تک محدود کر دیا جائے تاکہ قومیت کا جذبہ ہی ختم ہو جائے۔
اور وہ جو چاہیں کریں۔ تو یہ ان تکفیری یزیدیوں کا پروپوگنڈا جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی گزشتہ رات، وہ بے نقاب ہو گیا ہے اور ناکام ہو گیا ہے۔ اور ایک اور انتہائی اہم بات جو کہ شام کے حالات کے حوالے سے خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پر ویسٹرن میڈیا، کہ جی شہر حلب کے بعد شہر حما پر بھی تکفیریوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شہر مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں، ان کے قبضے میں ہیں۔ کچھ قصبوں میں، کچھ علاقوں میں ان کا کنٹرول ہے۔ جنگ ہے، لڑائی ہے، جب ان پر حملہ ہوتا ہے ایک جگہ سے بھاگ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں جی یہاں پر ہمارا قبضہ ہو گیا۔ اور یاد رہے کہ یہ سارا علاقہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، ان علاقوں میں نقل و حرکت میں بھی آسانی ہوتی ہے، چھپ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جایا جا سکتا ہے۔ ان کے خلاف جو کارروائیاں جاری ہیں، جو ان کے اپنے مارے جا رہے ہیں، وہ آپ کو میڈیا پر، ویسٹرن میڈیا پر دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ٹول ہوتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے ہائپ بنا کر اگلے کو انڈر پریشر کیا جا سکے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔